بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر انسان کو کسی نہ کسی محنت میں لگایا ہوا ہے، اور ہر شخص محنت کے نتائج اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اور ہر چیز پر ہی محنت ہو رہی ہے. اور جو زمانہ ترقی کر رہا ہے، نئی نئی ایجادات تیار ہو کر سامنے آ رہی ہیں. جو بھی چیز ہر دن کے حساب سے نئی نظر آتی ہے تو یقیناً اس پہ انسان کی محنت ہوتی ہے، انسان کا ذہن لگتا ہے، انسان کا مال لگتا ہے، تب جا کر مختلف قسم کی شکلیں، مختلف قسم کی چیزیں وجود میں آتی ہیں. ہمارے استاد محترم ایک موقع پر فرما رہے تھے کہ انسان ہر چیز پر محنت کر رہا ہے. ایک پتھر ہوتا ہے، پہاڑ سے نکلتا ہے، اور اس پتھر پر انسان محنت کرتا ہے، اس کو چمکتا ہوا پتھر بنا دیتا ہے، اس کو اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ بہترین قسم کے عالیشان گھروں میں لگتا ہے. وہ پتھر، اس پتھر سے گھر کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے. پہاڑ کا پتھر تھا، پہاڑ کا حصہ تھا، دیکھنے میں بدنما تھا، لیکن اس پتھر پہ انسان نے محنت کری، اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا کہ اب وہ گھر کی زینت بن گیا، اب وہ گھر کی خوبصورتی بن گیا. تو آج ہر چیز پر محنت ہو رہی ہے، لیکن افسوس ہے کہ انسان پر اور اس انسان کے بچے پر محنت نہیں ہو رہی. محنت کی جگہیں ہوتی ہیں، ہر چیز کے بننے کی محنت کی جگہ ہوتی ہے. فیکٹریوں میں جا کر چیزیں بنا کرتی ہیں، روڈ پہ کوئی چیز تیار نہیں ہوا کرتی ہے. ہر چیز کے بنانے والے ہوتے ہیں، خود سے کوئی چیز تیار نہیں ہوا کرتی. جگہ بھی ہوتی ہے، بنانے والے بھی ہوتے ہیں، تب جا کر کوئی چیز وجود میں آتی ہے. انسان کے بننے کی جگہ بھی اس کا گھر تھا، والدین کی گود تھی. بنانے والے، اس کی تعمیر کرنے والے، اس پر محنت کرنے والے، اس پر سرمایہ لگانے والے والدین تھے. لیکن افسوس ہے کہ آج والدین اپنی اس ذمہ داری کو کھو بیٹھے ہیں. آج ہر شخص نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پیسہ اور مال ہی سب کچھ ہے. پیسہ کس کے لیے کما رہے ہو؟ اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے. لیکن بیوی بچوں پر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے. بچے ہیں، ان پر اگر محنت ہو، ان کو اگر تہذیب اور اخلاق و عادات سکھائے جائیں تو یہ بچے والدین کے نام روشن کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، نیک نامی کا سبب بنتے ہیں، اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کرتے ہیں. اور اگر انہی بچوں پر محنت نہ ہو، ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کی تعلیم کی، تربیت کی، اخلاق و تہذیب کی، کسی بھی چیز کی فکر نہ کی جائے، بس ان کو روٹی کپڑا پر ڈال دیا جائے، کھانے کھلانے پر ڈال دیا جائے، کھاؤ پیو بس، تو یہ بچے پھر والدین کے لیے بسا اوقات بعض دفعہ بدنامی کا سبب بھی بن جاتے ہیں.
والدین کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن جاتے ہیں. والدین کو پھر یہ اولاد دکھ پہنچایا کرتی، دکھ صدمے پہنچایا کرتی ہے. تو آج دیکھا جائے تو والدین اپنی اس ذمہ داری کو بھول بیٹھے ہیں. بچے کے لیے اور ایک انسان کے بننے کی سب سے بہترین جگہ، سب سے بہترین تربیت گاہ وہ والدین کی گود ہے. گود سب سے پہلی تربیت گاہ، سب سے بنیادی تربیت گاہ وہ والدین کی گود ہے. والدین کی پرورش ہے. والدین کا گھر میں والدین کا گھر ہے، وہ گھر کی چار دیواری ہے. یہ بچے کی سب سے بہترین تربیت گاہ ہے، کیونکہ یہاں تربیت کرنے والے خلوص اور سچی محبت دل میں رکھتے ہیں. اولاد کے لیے جتنے والدین خیر خواہ ہوتے ہیں دنیا میں اور کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا. کتنے ہی مہنگے سے مہنگے تعلیمی اداروں میں ہم اپنی اولادوں کو داخل کر دیں اور کتنی زیادہ بڑی بڑی فیسیں ادا کر دیں، لیکن پڑھانے والوں کے دلوں میں وہ خیر خواہی نہیں آ سکتی، وہ ہمدردی اور وہ جذبہ نہیں آ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے والدین کے دلوں میں ڈالا ہے. تو جس خلوص اور ہمدردی کے جذبے کو رکھتے ہوئے والدین اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہیں، چار دیواری میں وہ خلوص اور وہ جذبہ کہیں بھی نہیں ملتا. کتنا ہی پیسہ لگا دو وہ خلوص اور جذبہ نہیں ملے گا. آج والدین اپنی اس ذمہ داری کو کھو بیٹھے ہیں. نتائج بد ہمارے سامنے ہیں. کس طرح کی نسل نکل کر آ رہی ہے. آج نوجوان نسل کس طرح کی نکل کر آ رہی ہے. یہ بھی کسی کے بچے ہی ہیں نا. یہ نوجوان یہ بھی تو کسی کی اولاد ہیں. جو آج اگر کہیں کوئی چوری ڈکیتی کرتا پکڑا جائے وہ بھی نوجوان ہوتا ہے، وہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے. اگر کوئی بازار میں جھوٹ اور خیانت کر کے سودا بیچ رہا ہے وہ بھی تو نوجوان کسی کا بیٹا ہے، کسی کے گھر میں پلا بڑا ہے. اگر کوئی سود اور رشوت کو برا نہیں سمجھ رہا یہ بھی تو کسی کا بیٹا ہے، یہ بھی تو کسی گھر میں پلا بڑا ہے. اگر کوئی نعوذ باللہ بدکاری جیسے جرم میں مبتلا ہے اور اس گناہ کو وہ گناہ نہیں سمجھ رہا، شراب نوشی کر رہا ہے اور اس گناہ کو وہ حرام نہیں سمجھ رہا، یہ بھی تو کسی کی اولاد ہے. جو عمر تھی، جس عمر میں اس بچے کے دل میں ان برائیوں کی نفرت بٹھانی چاہیے تھی، اس عمر میں بچوں کے دلوں میں ان برائیوں کی نفرت نہیں بٹھائی. تو نتیجہ کیا نکلا کہ آج نسل ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہے. آج نسل ہمارے سامنے نکل کر آ رہی ہے. بچوں کو صرف کھانا پینا سکھایا، بھوکے رہنا نہیں سکھایا. کہ بیٹا اگر کبھی زندگی میں بھوک آئے تو صبر بھی کیا کرتے ہیں، چوریاں نہیں کیا کرتے. بیٹا اگر کبھی زندگی میں آمدنی میں کمی ہو جائے، پیسے کم آئے، نوکری ہلکی پھلکی لگ جائے تو صبر سے کام لیتے ہیں، خیانت اور دھوکہ اور اوپر کی کمائی نہیں کیا کرتے. یہ کون بچوں کو سبق پڑھائے گا؟ یہ کون سے تعلیمی اداروں میں سبق پڑھایا جائے گا؟ کہیں نہیں پڑھایا جائے گا. یہ صرف والدین سکھا سکتے ہیں. یہ کھری اور صاف باتیں والدین بتا سکتے ہیں، کوئی ٹیچر نہیں بتائے گا. لیکن افسوس ہے کہ آج والدین اس طرح کی باتیں کرنے کا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. وقت ہی نہیں ہے. آج وہ والدین نظر نہیں آتے جو اپنے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر مسجد لائیں نماز کے لیے. پتہ چلے آپ کا بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، کیا نام ہے. ایسے والدین دکھتے ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ والدین بھی مسجد آ رہے ہیں، بچے بھی ساتھ ساتھ مسجد آ رہے ہیں، دیکھ کر بھی خوشی ہوتی ہے، ماشاءاللہ آپ کا بیٹا ہے، کیا نام ہے، کیا پڑھتا ہے. والدین کے پاس وقت ہی نہیں ہے. یعنی ہم اتنی اہم ذمہ داری کو بھول بیٹھے ہیں اور ہمارا سارا وقت، ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں کہاں لگ رہی ہیں؟ دکان پر، فیکٹری میں، بازاروں میں، دن کی گرمی میں خوار ہوتے ہوئے. اس چیز سے منع نہیں ہے، محنت اپنی جگہ کرنی ہے، دکان بھی چلانی ہے، فیکٹری بھی چلانی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، نوکری اور ملازمت بھی کرنا ہے، رزق حلال بھی کمانا ہے. لیکن
وہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی تو ایک کام ہے، اولاد کی تربیت، اولاد کو اپنے ساتھ رکھنا، ان کو وقت دینا، ان کو اچھے اخلاق اور کردار، ان کے کردار اور اخلاق پر محنت کرنا، یہ کون بتائے گا؟ بچہ اگر اسکول میں جا کر کوئی نازیبہ حرکت کرتا ہے، ٹیچر ہو یا کوئی بھی پڑھانے والا ہو ڈانٹے گا، دبا دے گا، لیکن والدین جب کسی بچے اپنے بیٹے میں، اپنی اولاد میں کوئی بد اخلاقی دیکھتے ہیں تو فکر کرتے ہیں کہاں سے آئی اس کے اندر، کیسے آئی اس کے اندر، کن بچوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، یہ فکر یہ والدین میں اللہ نے رکھی ہے۔ معروف رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں کبھی کبھی باتوں کو سمجھایا کرتے ہیں بڑے اچھے انداز میں، تو فرمانے لگے کہ ایک بزرگ دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں، سورج کی اتنی زیادہ روشنی ہے اس وقت، بازار میں لالٹین اور دیا لے کر کچھ تلاش کر رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بابا خیریت تو ہے، ایسی کون سی چیز لالٹین اور دیے کی روشنی میں تلاش کر رہے ہیں جو سورج کی روشنی میں نظر نہیں آ رہی؟ کہاں میں ایسی ناپید چیز کو تلاش کر رہا ہوں کہ جو مجھے سورج کی روشنی میں بھی نہیں دکھ رہی، اس نے لالٹین لے کر نکلا ہوں۔ تو لوگ پوچھنے لگے بابا ایسی کیا چیز ہے، ذرا بتا دو، ہم بھی آپ کی مدد کر دیں گے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے انسان تلاش کر رہا ہوں، انسان تلاش کر رہا ہوں۔ معروف رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مثنوی شریف میں کہ وہ بابا جی کہنے لگے انسان تلاش کر رہا ہوں۔ تو پوچھنے والوں نے کہا کہ بابا عجیب باتیں کر رہے ہو، پہلے تو لالٹین کی روشنی سورج کی روشنی کی سامنے کیا حیثیت رکھتی، وہاں ہمیں آپ نے چکرا دیا، سارا بازار انسانوں سے بھرا ہوا ہے اور آپ کو انسان نظر نہیں آ رہے کیا؟ جو آپ انسان لالٹین میں تلاش کر رہے ہو، روشنی میں تلاش کر رہے ہو، یہ سارا بازار انسانوں سے بھرا ہوا ہے، یہ انسانی تو ہیں، یہ انسانوں کے تو بچے ہیں، یہ انسانوں کی گھروں میں پیدا ہونے والے ہیں، یہی چار دیواری میں پرورش پانے والے بچے ہیں، لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، ہر عمر کا آدمی یہاں گھوم رہا ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے بیٹا بات دراصل یہ ہے کہ میں جس انسان کو تلاش کر رہا ہوں وہ مجھے سورج کی روشنی میں بھی نہیں دکھ رہا۔ تو وہ پوچھا کہ بابا جی ایسا کون سا انسان ہے جو سورج کی روشنی میں نہیں دکھ رہا؟ کہا کہ میں تو وہ انسان تلاش کر رہا ہوں، انسان تو اس کو کہتے ہیں جس کے اندر صبر ہو، شکر ہو، درگزر ہو، معافی ہو، برداشت ہو، تحمل مزاجی ہو، بات کا سچا ہو، جھوٹا نہ ہو، جھوٹی قسمیں نہ کھاتا ہو، والدین کا فرما بردار ہو، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہو، بندوں کے حقوق میں کوتاہی نہ کرنے والا ہو۔ ایسا انسان اگر تم لوگوں کو سورج کی روشنی میں دکھتا ہے تو مجھے پکڑ کے لا کے دے دو، مجھے پکڑ کے لا کر دے دو، جو بولو گے وہ انعام دوں گا۔ سارے لوگ چونک گئے، بابا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس انسان کی تلاش میں آپ نکلے ہیں وہ انسان اس بازار میں آپ کو نہیں ملے گا۔ اس بازار میں دھوکہ، خیانت، جھوٹ، سود، رشوت، دوسروں کے مال کو کسی طرح ناجائز طریقے سے دبانا، بے صبری، ناشکری، گالم گلوچ، جھوٹی قسمیں، یہ ساری برائیوں کے رکھنے والے انسان تو آپ کو ملیں گے، لیکن شکر و قناعت والا، صبر و تحمل والا، سچا، وعدہ پورا کرنے والا، امانت دار، ایسا انسان اس بازار میں نہیں ملے گا۔ بابا کہہ رہے ہیں بس یہی تو بات ہے بیٹا، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کری تھی کہ انسان بنا کرتے ہیں گھروں میں، چار دیواری میں، والدین کی تربیت گاہوں میں، والدین کے زیر سایہ، لیکن آج والدین نے یہ انسانوں کو بنانے کی محنت چھوڑ دی ہے۔ آج والدین بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کو بھول چکے ہیں، اس لیے انسان نہیں بن رہے۔ صرف کھانا کھلا دینا، کپڑا پہنا دینا، اچھے گھر کا انتظام کر دینا، یہ تو جانور بھی کیا کرتا ہے۔ گھونسلہ تو وہ بھی بنا دیا کرتا ہے، گھونسلہ تو وہ بھی بنا دیا کرتا ہے، اور اپنے بچوں کے لیے کھانے کی چیز جمع کر کے تلاش کر کے وہ بھی اپنے گھونسلے میں لا کر بچوں کے منہ میں ڈال دیا کرتا ہے۔ تو جانوروں میں اور انسانوں میں کیا فرق رہ گیا؟
انسان کس چیز کا نام تھا؟ انسان گھر میں بنتا، اس کے کردار پر، اس کے اخلاق پر محنت ہوا کرتی تو انسان بن کر نکلا کرتا، لیکن محنت بھول چکے ہیں۔ آج والدین اس ذمہ داری کو بھول چکے ہیں، آج والدین اپنی اس ذمہ داری کو کھو بیٹھے ہیں۔ بچپن میں یہ بچہ جو آنکھوں کا تارا نظر آ رہا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہوا ہے، پیار بھی کر رہے ہیں، چوم بھی رہے ہیں، نظروں کو ٹھنڈا بھی کر رہے ہیں، لیکن یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے تو آنکھوں کا کانٹا بن جاتا ہے۔ یہی بچہ جب جوان ہوا آنکھوں کا کانٹا بن گیا۔ اب والدین اس سے آنکھیں نہیں ملا رہے، میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا، اس سے بات نہیں کر رہے۔ بچپن میں یہ چھوٹا تھا تو اس سے باتیں کرنے میں مزہ آتا تھا، جب یہ چھوٹا تھا اس سے باتیں کرنے میں مزہ آتا تھا، اس کو انگلی لے کر پکڑ کر چلنے میں مزہ آتا تھا، اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کیا کرتے تھے۔ اب یہ جب بڑا ہوا اس میں کیا ایسی برائی آ گئی؟ یہ وہی تو بچہ ہے، اس میں ایسی کیا برائی آ گئی کہ اس سے بات نہیں کرنا، سامنے سے ہٹو، آنکھوں کے سامنے، میری نظروں کے سامنے نہیں آیا کرو۔ باپ کہہ رہے ہیں بیٹے کو کہ میں تمہیں دیکھوں نا، جب میں گھر میں آیا کروں اپنے کمرے میں دفع ہو جائے کرو، میرے سامنے نہیں آیا کرو، تمہارے سے بات کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، تمہیں دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ کیا ہوا ایسا کیا ہوا ہے کہ یہ معصوم سا بچہ، یہی بچہ بڑا ہو کر اتنا والدین کے لیے مصیبت بن گیا ہے؟ کہیں تو کچھ کوتاہی ہوئی ہے نا بھائی، کہیں تو ہم لوگوں سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کہیں سے ہم سے چوک ہوئی ہے کہ آج یہ بچہ جو آنکھوں کا تارا تھا، آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، آج یہ بچہ آنکھوں کا کانٹا کیوں بنا ہوا ہے؟ کہیں تو چوک ہوئی ہے، اس چوک پر غور کریں۔ خدا را قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبہ۔ سارے قرآن کا نچوڑ نکالے تو ایک حصہ نکلتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اولاد کیسے مانگو، اولاد جب اولاد کے لیے دعا کرو تو کیا دعا کرو، اور انبیاء علیہ السلام نے اپنے اولاد کی تربیت کس طرح کری ہے، اولاد کو آگ سے بچاؤ، یہ سارے قرآن میں مختلف جگہوں پر یہ مضامین مل رہے ہیں۔ نہ قرآن پڑھنے کا شوق ہے، نہ قرآن کے مضامین کو سمجھا، نہ احادیث کو سمجھا، پتہ ہی نہیں ہے کہ اولاد کی تربیت کیا ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں ہے اولاد کی تربیت کیا ہوتی ہے، اور معلوم ہی نہیں رہا کہ کوئی ذمہ داری ہم پر یہ بھی تو ہے۔ ایک ہی ذمہ داری سمجھ رکھی ہے کہ اولاد کو کھلانا ہے، بس کھلانا ہے، اس کے کھانے کے لیے، اس کے کھانے کے لیے سارا دن ہم گرمیوں میں کماتے پھرتے ہیں اور پیسہ کما کر لا کر اس کا پیٹ بھر رہے ہیں، اس کو کھانے کا اتنا عادی بنایا کہ اس کے اندر صبر نہیں ہے، بھوکا رہنے کا عادی نہیں ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے اور وہ کھانے کا اتنا عادی ہوتا ہے اور اس کو بھوک برداشت نہیں ہے، جب اس کی بھوک پوری نہیں ہوتی اپنے حلال کمائی سے تو وہ حرام سے اپنے خرچے پورے کرتا ہے، اپنے حرام سے خرچے پورے کرتا ہے۔ اگر یہی باپ اپنے بیٹے کو بھوکا رہنا بھی سکھاتا کہ بیٹا کبھی کبھی نفلی روزے بھی رکھا کرو، یہی باپ اگر اپنے بچے کی تربیت کرتا کہ بیٹا ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی، ہر بات پوری نہیں کی جاتی، یہ نہیں کہ تمہارے منہ سے نکلی بات اور میں نے دھڑ کر کے پوری کر دی، نہ، خواہشات کو دبایا بھی جاتا ہے، خواہشات کو روکا بھی جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اللہ کے رسول گھر میں چکی ہاتھ سے چلاتی ہوں، آٹا ہاتھ سے پیستی ہوں، ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں، کیا چاہتی ہوں بیٹی؟ آپ کے پاس اتنے سارے غلام آئے ہوئے ہیں، کچھ غلام باندھی دے دیں جو گھر کے کام میرے ساتھ کر لیا کریں۔ بیٹی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لختے جگر ہیں، فاطمہ ہیں، جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں 10 باندیوں کو 10 غلاموں کو گھر کی طرف رخ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا بیٹا دنیا کی ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی، دنیا میں ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی، یہ دنیا ہے، دنیا بیٹا یہ دنیا ہے، اس کی جگہ میں تمہیں اعمال سکھاتا ہوں، اللہ اس سے تمہارے کاموں میں آسانی کر دیں گے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس سے تمہارے کاموں میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ نہیں سکھایا آرام، راحت، عیاش، عیش، آرام، غلام، باندیاں، نہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ کر سکتے تھے، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن آپ نے اس سے بڑھ کر چیز اپنی بیٹی کو تحفے میں دی، اس سے بڑھ کر ہدیہ دیا، اس سے بڑھ کر سب چیز سکھائی۔ آج ہم اس چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ خدا را درخواست ہے ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اپنی اولادوں کی تربیت میں ہم نے جو کوتاہیاں کی اور ہو رہی ہیں، اس کے نتائج سے بڑے برے سامنے آ رہے ہیں، بڑے برے سامنے آ رہے ہیں۔
بڑے عجیب عجیب باتیں سامنے آ رہی ہیں، بچے بچے ہیں. یعنی آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو باتیں ہمیں 15 سال اور 18 سال اور 20 سال کی عمر تک معلوم نہیں تھیں، آج وہ باتیں 8 سال کے بچوں کو بھی معلوم ہے. یعنی یہ بات تو ایسی معیوب نہیں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ایسی معیوب اب نہیں رہی کہ بچے موبائل میں کارٹون دیکھ رہے تھے، اس پر نظر پڑی تو اس میں ڈیلیوری کا طریقہ سکھایا جا رہا تھا. بچوں کے کارٹون میں ڈیلیوری کا طریقہ بتایا جا رہا تھا. یہ حال ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں. بچوں کی تربیت کا کیا بگاڑ اور کیا بچوں کی بربادی کہ 8 سال 10 سال کی عمر کے بچوں کے دلوں میں جنسی خواہشات کے جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں. بچوں کو پھر کیا ہوگا؟ 12 سال کا ہوتا نہیں، 13 سال. ایک ہی چیز آتی ہے، عشق مجازی. لڑکا ہوگا لڑکی سے محبت، لڑکی ہوگی لڑکے سے محبت. نہ تعلیم کی فکر، نہ ماں باپ کی فکر، کسی بھی چیز کی فکر نہیں ہے. وہ اس کو ایک چیز آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو سمجھنے کی اور اس کو اچھے انداز سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.